امریکہ کی ریاست اوہایو کی ایک اسپتال میں ایک مریض آتا ہے جو کہ ایکسیڈنٹ کا شکار تھا۔ وہ مریض اپنی ریکوری اچھی کر رہا تھا کہ اچانک وہ ایک دن دل کا دورہ پڑنے سے مر جاتا ہے۔ یہ بات ڈاکٹرز کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ وہ مریض جو اپنی ریکوری ٹھیک کر رہا تھا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے کیسے مر گیا۔ اس کا جواب خود ہسپتال میں پوشیدہ تھا، اور وہ جواب تھا ڈاکٹر مائیکل سوانگو، ایک ایسا ڈاکٹر جس نے اس مریض کو زہر دیا اور وہ مر گیا۔ ڈاکٹر مائیکل سوانگو، ایک ڈاکٹر جس کا کام زندگی بچانا تھا لیکن اس کے ہاتھوں سے زندگی چھننے لگی۔ ایک ایسا شخص جس پر اعتماد کیا گیا، جسے انسانیت کا محافظ سمجھا گیا، مگر وہی انسان خاموشی سے موت بانٹتا رہا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر مائیکل سوانگو کی، دنیا کے خطرناک ترین سیریل کلر ڈاکٹروں میں سے۔ مائیکل سوانگو 1954 میں امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں پیدا ہوا۔ بظاہر ایک عام بچہ، ذہین، خاموش اور پڑھائی میں اچھا۔ اس کے والد فوج میں تھے اور گھر کا ماحول سخت نظم و ضبط والا تھا۔ بچپن میں ہی مائیکل کو موت، حادثات اور جنگی کہانیوں میں غیر معمولی دلچسپی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ میگزین اور کتابوں میں ایسے مضامین تلاش کرتا جن میں زہر، قتل اور ہلاکتوں کا ذکر ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور مائیکل زندگی کی سیڑھیاں چڑھتا رہا اور آخر اس فیز پر تھا کہ جہاں اسے اپنے کیریئر کا فیصلہ کرنا تھا۔ مائیکل نے میڈیکل فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک قابل طالب علم تھا، اس لیے اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ ساتھی طالبہ کے مطابق وہ اکثر بیمار لوگوں، زخموں اور لاشوں کے بارے میں عجیب دلچسپی سے بات کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ ذہین تھا اس لیے کسی نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ 1980 کی دہائی میں جب مائیکل نے بطور ڈاکٹر کام شروع کیا تو عجیب واقعات ہونے لگے۔ جہاں بھی وہ کام کرتا وہاں مریض پراسرار طریقے سے مر جاتے۔ ساتھی ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ جب مائیکل ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو مریضوں کی حالت اچانک بگڑ جاتی ہے۔ کچھ نرسوں نے دیکھا کہ وہ مریضوں کے قریب اکیلا کھڑا ہوتا اور تھوڑی دیر بعد مریض کی حالت تشویشناک ہو جاتی۔ ایک دن اسپتال کے کچھ ملازمین نے لنچ کیا اور لنچ کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ شک مائیکل سوانگو پہ گیا کیونکہ کھانے کے پاس وہی کھڑا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے صرف زہر ملانے کی سزا دی گئی اور اس کا ابھی بھی قاتلانہ روپ دنیا سے پوشیدہ تھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد کسی عام انسان کی طرح زندگی گزارنے کے بجائے مائیکل نے دوبارہ میڈیکل فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ مختلف اسپتالوں میں نوکری حاصل کرتا رہا، کبھی جعلی معلومات دے کر، کبھی اپنی سزا چھپا کر۔ ہر نئی جگہ جہاں مائیکل گیا اس کے ساتھ موت گئی۔ وہی کہانی دہرائی گئی، جہاں مائیکل ہوتا وہاں مریض مرنا شروع ہو جاتے۔ کچھ ڈاکٹروں نے اس کے ماضی کی چھان بین شروع کی، تب انہیں معلوم ہوا کہ جہاں جہاں وہ پہلے کام کر چکا تھا وہاں بھی پراسرار موت ہوتی تھی۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مائیکل اپنے مریضوں کو انجیکشن کے ذریعے تھوڑی تعداد میں زہر دیتا تھا تاکہ موت قدرتی لگے، اور اس طرح مریض دل کا دورہ پڑنے سے مر جاتے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ مائیکل ایسا کرتا کیوں تھا؟ ماہر نفسیات کے مطابق مائیکل سوانگو کو گاڈ کمپلیکس تھا، یعنی وہ خود کو موت اور زندگی کا مالک سمجھتا تھا۔ اسے دوسروں کی تکلیف میں لطف ملتا تھا۔ یہ ایک خطرناک ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان خود کو قانون، اخلاقیات اور انسانیت سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔ 1997 میں آخرکار حکام نے مضبوط ثبوت اکٹھے کر لیے۔ گواہوں کے بیانات، میڈیکل رپورٹس اور پرانے ریکارڈز نے ثابت کر دیا کہ مائیکل صرف ایک مشکوک ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک پیشہ ورانہ قاتل ہے۔ اسے گرفتار کیا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اسے کئی معصوم جانوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ اصل تعداد جو مائیکل سوانگو نے قتل کی ہے وہ آج بھی معلوم نہیں ہے۔ سرکاری طور پر چند قتل ثابت ہوئے، مگر ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے کئی لوگوں کی جانیں لی، کیونکہ جہاں جہاں وہ گیا وہاں
موت اس کے ساتھ گئی۔ آج مائیکل سوانگو جیل میں ہے اور وہیں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ جہاں انسان سفید کوٹ پہن کر فرشتہ نما ہو کر انسانی زندگی بچانے کے لیے آتے ہیں، وہیں مائیکل سوانگو انسان کے روپ میں شیطانی قاتل ثابت ہوا۔